السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، تو فائنلی اسٹوڈنٹ ہم سٹارٹ کرنے جا رہا ہے سیکنڈ ایئر بایولوجی۔ سیکنڈ ایئر بایولوجی کو ہم چیپٹر فرسٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریسپائریشن فرسٹ نمبر، یہ ریسپائریشن چیپٹر کا فرسٹ نمبر لیکچر ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے جسٹ انٹروڈکٹری ریسپائریشن، ہم پڑھیں گے اور ان کے ٹائپس۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریسپائریشن کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دا انہیلیشن آف آکسیجن اینڈ ایکسہیلیشن آف تو جس ورڈس کا بھی آخر میں ION آئے ہوگا تو وہ پروسیس ہوگا۔ آپ نے اس طرح ایکسپلین کرنا ہے کہ دا پروسیس آف انہیلیشن آف اینڈ ایکسہیلیشن آف CO2 از کالڈ ریسپائریشن، ٹھیک ہے۔ ہم آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں اور CO2 کو یا کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم ریسپائریشن کہتے ہیں، یا سمپلی دا ایکٹ آف بریتھنگ کو سمپلی ریسپائریشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بریتھنگ کیا چیز ہے؟ بریتھنگ اور ریسپائریشن ایک ہی چیز ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ دا پروسیس آف انسپائریشن اینڈ ایکسپائریشن از کالڈ بریتھنگ۔ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ انسپائریشن کیا ہے اور ایکسپائریشن۔ تو سمپلی آسان چیزیں ہے اسٹوڈنٹ۔ انسپائریشن دا انہیلیشن آپ آکسیجن کو کہتے ہیں، یعنی ہم آکسیجن کو جب انہیل کرتے ہیں تو اس پروسیس انسپائریشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب CO2 کو ایکسہیل کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ایکسپائریشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ ایک بات نوٹ کریں، انسپائریشن جو ہے یہ ایکٹیو پروسیس ہے، ایک ہے انسپائریشن، ان میں انرجی یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اور جو ایکسپائریشن ہے وہ پیسیو پروسیس ہے، یعنی وہ خود بخود ہوتا ہے، اور ڈیو ایکسرسائز یہ بھی نہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں ایکسپائریشن، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہ نوٹ کرے کہ انرجی از دا موسٹ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ آف لائف۔ کیا اگر آپ کو MCQs میں یہ آ جائے کہ موسٹ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ آف لائف کیا چیز ہے، تو آپ نے انرجی کو ٹیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ٹائپس آف ریسپائریشن۔ ریسپائریشن کی مینلی 3 ٹائپس ہے: ایکسٹرنل ریسپائریشن، انٹرنل ریسپائریشن اینڈ سیلولر ریسپائریشن، ٹھیک ہے۔ ایکسٹرنل ریسپائریشن اس طرح ہوتا ہے کہ میں آپ کو اس ڈائیگرام سے آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایئر انہیل کرتے ہیں آکسیجن، تو اس طرح آ جاتا ہے یہ ٹریکیا وغیرہ، برونکیول اور ادھر ٹرشری برونکیول وغیرہ، یہ اینڈ میں الویلائی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آکسیجن ادھر آ جاتا ہے، تو ہم پڑھیں گے بھی اور جس آپ کو اب سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ الویلائی کے ارد گرد کیپیلری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیپیلری سے جو CO2 ہے وہ الویلائی کو آ جاتا ہے، اور الویلائی سے جو O2 ہے مطلب آکسیجن ہے وہ بلڈ اسٹریم کو جاتا ہے، یعنی کیپیلری کو جاتا ہے۔ تو ادھر جو ایکسچینج آف گیس ہوتا ہے ان کو ایکسٹرنل ریسپائریشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آکسیجن آ جاتا ہے، اس طرح ہارٹ سے گزرتا ہے، پھر اس طرح آ جاتا ہے ٹیشو کو، ٹھیک ہے۔ جو ٹیشو اور بلڈ اسٹریم کے درمیان جو ایکسچینج ہو جاتا ہے آکسیجن اور CO2 کا، تو اس کو کہتے ہیں انٹرنل ریسپائریشن، ٹھیک ہے۔ اب ٹیشو سیل کو آکسیجن پرووائڈ کرے گا، تو جو سیل کو آکسیجن پرووائڈ کرے گا، سیل کے اندر سیلولر ریسپائریشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب سیل آکسیجن یوز کرے گا تو اس پروسیس کو کہا جائے گا سیلولر ریسپائریشن، ٹھیک ہے۔ جس میں نے آپ کے لیے یہ ڈائیگرام بنایا ہے کہ آپ کو سمجھائے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیشو ہے فار ایگزامپل، اور یہ سیل کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے۔ تو سیل کے اندر جب آکسیجن جاتا ہے تو ہم کو تو پتہ ہے کہ سیل کے اندر گلوکوز پریزنٹ ہے، تو گلوکوز جب آکسیجن سے کمبائن ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں بائی پروڈکٹ H2O یعنی واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ دیتا ہے۔ اگر ہم بیلنس کریں اس ایکویشن کو، تو 6 آکسیجن جب 1 گلوکوز کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ یہ 6 H2O اور 6 CO2 یہ دیتا ہے، اور ساتھ میں انرجی بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک بات آ جاتی ہے کہ اینیمل کے کیس میں 1 گلوکوز ہمارے ساتھ 36 ATP جنریٹ کرتا ہے، اور پلانٹ کے کیس میں 38۔ یہ ہم بایو انرجیٹک کے چیپٹر میں یہ پڑھیں گے بھی، لیکن آپ کو یہ سمجھانا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نئے لیکچر میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔